اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 196۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ لفظی ترجمہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور تم سب پورا کرو حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر احصرتم تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو من الہدی قربانی سے کر لو، وَلَا تَحْلِقُوا اور تم سب مت منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ فمن کانا پس جو ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار، او یا بہی اس کو اذن تکلیف ہو من راسے ہی اس کے سر میں، ففدیاتن تو فدیہ ہے، من صیامن روزوں سے، او صدقتن یا صدقہ دے کر، او نسک یا قربانی کر کے، فاذا آمنتم پھر جب تم امن میں ہو، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرہ کرنے کا، الی الحج حج کے ساتھ، فما استیسر تو جو میسر ہو من الہدی قربانی سے، فمن لم پھر جو نہ یاجد وہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، 3 ایام 3 دن، فی الحج حج میں، و7 اور 7 اذا رجعتم جب تم سب لوٹو، تلکا یہ 10 کاملہ مکمل، ذالکا یہ لمن لم یکن اس کے لیے ہے جو نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری پاس رہنے والے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت ہے سزا دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کی وضاحت کی ہے کہ حج اور عمرے کا احرام جب باندھ لیا جائے تو کچھ ارکان اور شرائط کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی حج اور عمرے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو، اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو اسے ذبح کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر احرام باندھ کے سفر شروع ہو گیا لیکن سفر کے درمیان میں روک لیا جائے، یا مرض کی وجہ سے، یا راستہ بھول جانے، یا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ نہ پہنچ پاؤ، تو فرمایا کہ پھر جو بھی قربانی کا جانور میسر ہے اسے ذبح کر دو، یعنی جو بھی جانور خواہ گائے ہو، اونٹ ہو یا بکری ہو، جو بھی میسر ہو اسے ذبح کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانیاں کی تھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی تھی اور عمرہ ادا کیے بغیر ہی واپس جانا پڑا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ اس بات پر اڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں اس سال داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وقت حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عمرے کا احرام کھول دیا تھا اور جانوروں کو قربان کر دیا تھا۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے،
یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کا احرام باندھے تو جب تک حج اور عمرے کے احکام سے یا صرف حج یا عمرے کے احکامات سے فارغ نہ ہو جائے اس کے لیے سر منڈوانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں نے تو اپنے آپ عمرے کھول ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے سے حلال کیوں نہیں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سر کے بال جما لیے ہیں اور قربانی کے گلے میں نشانی ڈال دی ہے، میں جب تک قربانی نہ کروں حلال نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبل از وقت سر منڈوانے پر فدیہ دینا ضروری ہے، یعنی اگر بیماری کی وجہ سے یا سر میں کوئی اور تکلیف کی وجہ سے سر کے بال منڈوا لیے جائیں پہلے ہی تو پھر اس کے لیے فدیہ دینا ضروری ہے، اور حدیث کی روح سے ایسا فرد 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کرے یا 3 روزے رکھے، یہ فدیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ یہ آیت کا یہ حصہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے اور ان کے سر میں اتنی جوئیں ہو گئی تھی کہ وہ ان کے چہرے پر گر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا سر منڈوا لو اور پھر فدیہ دے دو، یعنی اگر بکری دے سکتے ہو تو بکری دے دو، اگر بکری مہیا نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھو یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ پھر فرمایا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو بھی میسر ہو اس سے ذبح کرے۔ پھر تم جب امن میں ہو، اس سے مراد وہ سبب دور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے راستے میں رک جانا پڑا تھا، یعنی جس عمرے میں بیماری یا دشمن رکاوٹ بن جائے اس عمرے کی قضا واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمرہ قضا کیا تھا وہ اس فیصلے کی وجہ سے عمرۃ القضا کہتے ہیں اسے، جو اس وقت قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کے طور پر ادا نہیں کیا تھا، اور یہ قربانی حج کی قربانی ہوگی اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں 2 عبادات سے استفادہ کرنے کی صورت نصیب فرمائی۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ کعبے کی توہین تھی۔ ان کے ہاں حج کے لیے 3 مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحج تھے، جبکہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا۔ وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ تو یہ بات جو حرم کے قریب رہتے تھے ان کے لیے تو آسان تھی، لیکن پوری امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا اور پوری دنیا سے دور دراز کا سفر طے کر کے مکہ آنا تھا، اس لیے ان کے لیے مشقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جہاں اور بھی آسانیاں پیدا کی وہاں یہ بھی آسانی کر دی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذی الحج کو حج کا احرام باندھ لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، پھر جاتے ہی عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا اور اسی احرام میں حج کر لیا، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور اگر شروع ہی سے حج کا صرف حج ہی کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع والا پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے حج میں اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو یعنی اس کی قیمت نہ ہو تو وہ پھر روزے رکھے گا، اور یہ روزے احرام کے ساتھ رکھے جائیں گے،
اور افضل یہ ہے کہ 7ویں 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو یہ روزے رکھے جائیں، یعنی 3 روزے احرام کی حالت میں رکھے جائیں گے، اور 7 جب تم واپس آؤ، یعنی جب تم مکے سے اپنے گھر واپس پہنچ جاؤ تو پھر 7 روزے رکھو، اس طرح یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرامی، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب کے رہائشی نہ ہوں، یعنی جس کا گھر مسجد حرام سے دور ہو، یعنی جو نماز قصر کرے، تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ واپس گھر جا کے پھر 7 روزے رکھے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے احکامات اور فرائض کو احسن طریقے سے پورا کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حج کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے مناسک حج کو پورا کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے اس کے احکامات کی اطاعت کرو اور اس کے عذابوں سے ڈر جاؤ۔ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے اپنے شدید العقاب ہونے کا شعور دلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کے احکامات کے ساتھ ساتھ اپنے تمام احکامات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔